دنیا کا سب سے بڑا اسٹیڈیم پاکستان ہے، جس میں 22 کروڑ تماشائی پچھلے 75 سالوں سے میچ دیکھ رہے ہیں۔ ایسی طاقت، شہرت اور ناجائز کمائی کا کیا فائدہ، جس کا اختتام اس خواہش پر ہو کہ کاش پھر سے گمنام ہو جاؤں تاکہ لوگ گالیاں نہ دیں۔ شہباز شریف صاحب، اگر آپ کے کپڑے بیچ کر آٹا سستا ہو سکتا ہے تو چند اور لوگوں کے کپڑے بھی بیچ دیں، کیونکہ گھی، چینی، دالیں، سبزیاں اور گوشت بھی خاصا مہنگا ہے۔ پاکستان میں ہر 4-5 سال بعد ایک نئے تاریخی دور کا آغاز ہوتا ہے، جو جلد ہی نازک دور میں داخل ہو کر اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ پچھلے وقتوں میں دکاندار سبزی کے ساتھ دھنیا مفت ایسے ڈال دیتے تھے جیسے آج کل کے کچھ لیڈر اسلامی ٹچ ڈال دیتے ہیں۔ انصاف فروشی، ضمیر فروشی، قلم فروشی اور فتوے فروشی جسم فروشی سے 70 گنا بدتر عمل ہے۔ اگر بے گناہوں کو گرفتار کرنے سے ڈالر نیچے نہیں آ رہا تو ایک بار اسحاق ڈار کو گرفتار کر کے دیکھ لیں۔ حیران کن بات، پاکستان میں اسلام اتنا زیادہ ہے کہ میڈیسن کمپنیاں کمیشن کی دوائی لکھنے پر ڈاکٹروں کو عمرے کا ویزا اور ٹکٹ دیتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحبان بھی ثواب کے لیے چلے جاتے ہیں۔ بھارت کی آئی ٹی ایکسپورٹ سعودی عرب اور عراق کے مجموعی آئل کی ایکسپورٹ سے بھی بڑھ گئی ہیں۔ ہمارے ہاں اکنومی کا مطلب پلاٹ خریدنا اور بیچنا ہے۔ شعور کی جانب پہلا قدم اپنی محرومیوں کی اصل ذمہ داریوں کو پہچاننا ہے۔ پاکستانی عوام ابھی تک یہ پہلا قدم بھی نہیں اٹھا پائی ہے۔ جب تم کسی شہر میں چوروں کو حکمران بنتا دیکھو تو اس کی 2 وجہیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس ملک کا سسٹم کرپٹ ہے یا وہاں کی عوام بے شعور ہے۔ چند دنوں بعد وہ مہینہ آنے والا ہے جب دکاندار 50 کی چیز 100 میں دے کر تیزی سے مسجد کی طرف بھاگیں گے کہ کہیں نماز قضا نہ ہو جائے۔ جس ملک میں لوگوں کو یہ بھی بتانا پڑے کہ کہاں پیشاب کرنا منع ہے اور کہاں نہیں، تو وہاں کے لوگ ووٹ کا صحیح استعمال کیسے کریں گے؟ مساوات کا سب سے بہترین عملی نمونہ ہمارا عدالتی نظام ہے، جہاں پر مدعی اور ملزم دونوں کا برابر خرچہ ہوتا ہے۔ سگریٹ کو ہر بجٹ میں ایسے مہنگا کرتے ہیں جیسے سارا ملک کا قرضہ نشیوں نے اتارنا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں انار کا جوس پینے کا دل کرے تو لال چشمہ لگا کر پانی پی لیں، وہی فیلنگ آئے گی۔ ہمارے ملک میں دکاندار جب تک اپنی دکان سے 10 فٹ باہر سامان نہ لگا لے، وہ سمجھتا ہے کہ روزی کا فرشتہ آتا ہی نہیں۔